ہم فلسفے کے ایک مدرسہ فکر پر گفتگو کر رہے تھے اور وہ کم و بیش پایہ تکمیل تک پہنچ گئی تھی۔ خیال یہ تھا کہ اب مثالیت پسندوں کے مطالعے کی ابتدا کی جائے، جو لوگ آئیڈیلزم کو اپنے فلسفے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے فلسفی ہیں، بڑے بڑے حکماء ہیں۔ دو تین باتیں جو مادیت پسندوں سے متعلق ہیں وہ البتہ خلاصے کے طور پر عرض کر کے اس بحث کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد ہوگی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو وجودی حقائق فلسفے کی تخلیق کا باعث بنے ہیں وہ تین ہی ہیں، یعنی مادہ، حیات اور شعور۔ انسان جیسے ہی اس کائنات سے متعلق ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور تینوں ہی سوال پیدا کرتی ہیں۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان سے متعلق جو فلسفیانہ ذہن ہے وہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی ایک اساسی اصول دریافت ہو جائے۔ سائنس کا مزاج بھی یہی ہے، یعنی اگر ایک اصول دریافت نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا منبع الگ الگ تلاش کرنا پڑے گا، اور اگر ایک اصول مل گیا ہے تو پھر باقی چیزیں اس کے لحاظ سے آسانی سے ایکسپلین ہو جائیں گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصول اساسی کی حیثیت مادے کو حاصل ہے، ان کے نقطہ نظر کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ذہن اصل ہے، شعور اصل چیز ہے، مادہ خود اس کا ایک عکس ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا اپنی آزادانہ یا انڈیپینڈنٹ۔ اسی طرح ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ دونوں اصول اساسی ہیں اور دونوں کا منبع الگ الگ تلاش کرنا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر چونکہ سب سے زیادہ نمایاں طور پر دیکارت کے ہاں سامنے آیا تو اسی لیے اس کو ڈیولزم کے فلسفے سے متعلق کر کے بہت غیر معمولی حیثیت سے بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری یہ کہ دونوں ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہیں اور جانا پڑے گا۔ تو ہم نے جب مادے کے سفر کی ابتدا کی تو یاد ہوگا کہ اس وقت اس میں بڑا شکوہ تھا، یہ عالم قدیم ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، اور جب یہ بات مان لی گئی کہ یہ عالم قدیم ہے تو پھر گویا ازلی بھی ہے، فنا بھی کیوں ہوگا، چلا آ رہا ہے چلتا رہے گا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ذرا آگے بڑھ کر کہہ دی گئی تھی، لیکن تدریجی طور پر یہ چیزیں اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکیں۔ یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو موجود حقائق سے فکر کی سطح پر اخذ کر لی جاتی۔ اس میں نے یہ فرق بتانے کی کوشش کی تھی کہ موجود حقائق سے عقلی استنباط یا انفرنس یہ اور چیز ہے، اور موجود حقائق کی بنیاد پر فکر کی سطح پر کسی چیز کو اخذ کر کے قابل مطالعہ بنا دینا یا قابل التفات بنا دینا یہ بالکل اور چیز ہے۔ عقلی استنباط زیر بحث نہیں تھا، بلکہ فکر کی سطح پر یہ ادراک زیر بحث تھا کہ عالم ازلی بھی ہے، عالم ابدی بھی ہے، اس کی کوئی غائب بھی نہیں ہے، یہ علت و معلول کا رشتہ چل رہا ہے، لیکن تدریجی طور پر بہت سی چیزیں اپنی جگہ قائم نہیں جا سکیں۔ اس کا باعث میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بڑی حد تک 18ویں صدی کے بعد کی سائنسی تحقیقات ہیں۔ انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں تذبذب پیدا کر دیا، بلکہ بعض کو بالکل اپنی جگہ سے اٹھا دیا، جن کو ایمانیات کی حد تک سمجھا جا رہا تھا کہ یہ تو چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اس میں بہت سی چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا تھا، لیکن یہ بات کہ پھر مادی نقطہ نظر کہاں کھڑا تھا اور اب کہاں کھڑا ہے،
اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے. یہ ربط کلام کے لیے میں نے چیزوں کا دوبارہ ذکر کر دیا. یعنی کہاں کھڑا تھا، اب کہاں کھڑا ہے. 18ویں صدی کے خاتمے تک تو صورتحال یہ تھی کہ 3 چیزیں ٹھیک تھیں، مانی جا رہی تھیں، کوئی بڑا ان میں تذبذب نہیں ہوا تھا. ایک یہ کہ ہم جو کچھ بھی رائے قائم کریں گے اس کی بنیاد مشاہدہ ہوگا. یعنی وہ جو یؤمنون بالتجربہ والشہود ہے وہی اب ہمارے ایمان کی بنیاد ہو. اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو آپ تحکم سے کام نہیں لے سکتے. تحکم کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی مذہبی اتھارٹی کی بنیاد پر یا کسی بے بالائی اتھارٹی کی بنیاد پر یا کسی ماضی کے تصور کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. آپ کے بیان کی بنیاد مشاہدہ ہونا چاہیے. ایک یہ بات ظاہر ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مشاہدہ ہی ہونا چاہیے تو آپ بہت سے جو پہلو ہیں علمی یا فکری ان کی اہمیت کم کر دیتے ہیں یا ان کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی علم اسی وقت علم بنے گا، ورنہ وہ کہیں گے کہ یہ تحکم ہے. کہہ دیا آپ نے، یعنی اس کی کیا بنیاد ہے؟ آپ ثابت کیجئے اس بات کو، یہ ہمارے مشاہدے میں آنی چاہیے. دوسری چیز یہ تھی کہ کائنات کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کے پیچھے کوئی ذہن کار فرما ہے، نہیں، یہ خود کار مشین ہے. یعنی یہ چل رہی ہے، خود کار ہے بالکل، اور خود کار مشین کچھ قوانین کے مطابق چل رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ قوانین کے مطابق چل رہی ہے بلکہ اس میں علت معلول کا رشتہ بالکل بدیہی نظر آ رہا ہے. کاز اور ایفیکٹ کے طریقے کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جو حرکت مادے میں پائی جاتی ہے، حرکت کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ چیزیں بالقوہ سے بالفعل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی پوٹینشلز کا عملی ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہر جگہ ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ قوانین کے تحت ہوتا ہے اور یہ خود کار مشین ہے، بالکل آٹومیٹک طریقے کے مطابق چل رہی ہے. ارے آپ کی گاڑی چلتی ہے ایسے ہی مشین چل رہی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ یہ کائنات مرکز تھی، انسان مرکز تھا یا زمین مرکز تھی، یہ قصہ ماضی ہوا. اب کائنات کو بحیثیت کائنات ہی دیکھا جائے گا. تو یہ 3 بنیادیں تھیں جن پر کھڑے تھے. تو میں نے گزارش کی تھی کہ اب تزلزل کس چیز میں آیا ہے. تو تزلزل اصل میں وجودی حقائق کی حقیقت میں آیا ہے. یعنی مادہ خیال تھا، پہلے تو یہ تھا کہ عالم قدیم ہے، تو بگ بینگ کے نظریے نے عالم کی قدامت کو ہوا میں اڑا دیا. یعنی اب تو معلوم ہو گیا کہ عالم پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش کی تاریخ بھی کم و بیش متعین ہونی شروع ہو گئی. یعنی یہ خیال کہ عالم قدیم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ذات خداوندی قدیم ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو یہی خیال تھا کہ عالم قدیم ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اب تو ہم سائنسی لحاظ سے بتا رہے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ اس عالم کو موجودہ صورت میں وجود پذیر ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا. بتا سکتے ہیں کہ 13.5-14 ارب سال ہوئے ہیں. اچھا، بلکہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ زمین زندگی کے قابل کب ہوئی ہے. یعنی پہلے تو یہ تاثر آتا تھا نا کہ ایسے ہی ہے، سب باغ و بہار ایسے ہی ہیں ہمیشہ سے، تو یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ ختم ہو گئی. یعنی عالم کی قدامت پر اب گفتگو نہیں کی جا سکتی. میں نے عرض کیا نا کہ اب کہاں ہم کھڑے ہیں. اسی طریقے سے یہ بات کہ مادہ اپنی ٹھوس شکل میں ایسے ہی موجود ہے ہمیشہ سے، صرف چونکہ اس کے اندر حرکت ہے تو قوانین کے تحت بالقوہ سے بالفعل ہوتا رہتا ہے. اس کے بارے میں بھی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، انرجی مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی وہ بھی اپنی اس ٹھوس شخصیت پر قائم نہیں رہ سکا. اس سے بھی آگے بڑھ کر خود اس کی اپنی حقیقت کیا ہے. بہت قدیم زمانے میں یونانی فلسفی اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ یہ مادہ جو ہے اس کی بنیاد اصل میں ایٹمز ہیں، لیکن خود ایٹم کیا ہے اس کے بارے میں ایسے حقائق سامنے آ گئے کہ جنہوں نے مادے کے ٹھوس ہونے یا جیسے وہ مشاہدے میں آتا ہے اسی کو متزلزل کر دیے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہائزنبرگ کا قانون عدم تعین کیا ہے.
یعنی اس قانون نے اصل میں ہمارے مشاہدے کے اوپر بھی بڑی ضرب لگا دی، جب انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ جو روشنی کا فوٹون ہے وہ ہماری جب تک پہنچتا ہے اس وقت تک سے چیز اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ تعین کے ساتھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ چیز فلاں مکان میں اور فلاں زمان میں پائی جاتی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ بعض ایسے ستاروں اور سیاروں کو ہم دیکھتے ہیں جو آج سے نوری سال پہلے ختم ہو چکے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. تو جو مشاہدے کے معاملے میں خیال تھا کہ مشاہدہ بڑی چیز ہے، اس میں بھی وہ چیز وہ جان باقی نہیں رہی، یعنی خود مشاہدے پر بڑے سوال پیدا ہو گیا. اسی طرح سے آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے جو زمان اور مکان کی الگ الگ حیثیت تھی اس کو بھی ایک اکائی میں بدل دیا، یعنی ریلیٹیو ہے، نہ مکان اپنی جگہ پہ اس طرح کھڑا رہا نہ زمان اپنی جگہ پہ اس طرح کھڑا ہے. ٹائم اور سپیس دونوں وہ کسی ایک اکائی میں ڈھل گئے، اس سے زیادہ کوئی ان کی نوعیت یا حیثیت نہیں رہی. یہی صورتحال اس سے پہلے بھی مادین یہی کہہ رہے تھے کہ ذہن کچھ نہیں ہے، وہ مادے کا اسی طرح کا عمل ہے جیسے معدے کا یہ عمل ہے کہ وہ غذا کو ہضم کرتا ہے اور کچھ نکال دیتا ہے، کچھ جذب کر لیتا ہے، مختلف صورتوں میں بدل دیتا ہے. تو جس طرح سے معدہ کام کرتا ہے ایسی ذہن کام کرتا ہے. یہ ایسی کون سی چیز ہے؟ اس کا ایک پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کا شعور بھی ہے، آپ کا حافظہ بھی ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے جس طریقے سے باقی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اس جو صورتحال تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ جو اعتماد تھا بہت سی چیزوں کے بارے میں مجروح ہوا، لیکن کیا اس اعتماد کے مجروح ہونے نے معاملات کو بالکل ہی ختم کر دیا؟ یعنی اب ہم کسی چیز پہ اعتماد نہیں رکھتے؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری بحث اصل میں حقائق کی ہے. تو اس میں تو یہ کوئی شک نہیں کہ عالم قدیم ہے، مادہ ٹھوس ہے، مادے کی یہ حیثیت ہے، مادہ ازل سے ہے، مادہ غیر فانی ہے. یہ باتیں تو کہنے کی گنجائش نہیں رہی، نہ اس کی گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ ہم کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں محض مشاہدے کی بنیاد کے اوپر حتمی آراء قائم کریں. یہ ٹھیک ہے، لیکن جس وقت مادہ ٹھوس صورت اختیار کر کے مظاہر کو وجود میں لانا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد طبیعیات کے قوانین بالکل حتمی. یعنی حقیقت کے لحاظ سے ایک ایٹم کے اندر الیکٹران پروٹون کی گردش کیسے ہو رہی ہے، یا اس میں وہ پارٹیکل کیسے آتا ہے جو میس پیدا کر دیتا ہے، یہ تو آپ جاننے کا عمل جاری رکھیں، لیکن یہ تو اس کی حقیقت کو جاننا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو بات ہے یہ اصل میں مادے کے مذہبی استدلال کے خلاف اعتماد کو تو ختم کر چکی، یعنی وہ تو ختم ہو گیا. لیکن جو اس وقت عالم چل رہا ہے اس میں یہ تو آپ تو ایٹموں میں الیکٹران پروٹون کا رقص نہیں دیکھتے، یعنی ہمارے سامنے تو یہ چیزیں ایک خاص صورت میں آتی ہیں، اور اسی صورت میں آتی ہیں جو عمومی مشاہدہ ہے. یعنی وہ جو کچھ بھی اس کی حقیقت ہے بہرحال ٹھوس صورت میں آتے ہی علت معلول کا قانون، دوسرے قوانین جن کو آپ سائنس میں پڑھتے ہیں کہ یہ اس قانون کے مطابق حرکت ہوتی ہے، اس قانون کے مطابق یہ ہوتا ہے، وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، اور وہ اتنے قابل اعتماد ہیں کہ ہم ان کی بنیاد پر انسانی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں مریخ پہ پہنچ جائے گا. ظاہر ہے کہ ان قوانین پر اعتماد کا اظہار ہے. تو اب کہاں کھڑے ہیں وہ؟ اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف نظر کیجئے، ادھر زندگی کو جاری رہنے دیجئے. یعنی ایک زمانے میں یہ کہہ لیا جاتا تھا کہ مذہب کو اپنا کام کرنے دیں، اب یہ ہے کہ سائنس کو اپنا کام کرنے دیں. مذہب تو پہلے ہی فارغ بیٹھا ہوا تھا، سائنس کو اپنا کام کرنے دیں. لیکن یہ جو دنیا ہے یہ تو ٹھیک ہے بالکل، یعنی اس لیے اس پہ اعتماد بھی کریں گے، اس دنیا کے قوانین کا مطالعہ بھی کریں گے. اس کے ظاہر اکتشافات ایجادات کی صورت میں ہماری پوری زندگی کو تبدیل کر چکے ہیں، ایک نئی تہذیب پیدا کرنے کا باعث بن گئے ہیں. تو اس لیے اس کے کوئی تردد کی بات نہیں. مادیت پر ہمارا اعتماد اس دائرے کے اندر آنے کے بعد قائم ہے، لیکن اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ازلی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، کہ اس صورت میں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اب یہ فنا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ فنا ہونے کے قوانین بھی اس کے اندر کار فرما ہے. وہ فنا ہونے کی نوعیت کیا ہوگی؟ یعنی اگر موجودہ عالم جو ہے یہ فنا کے گھاٹ اترتا ہے تو اس کے بعد مادہ کیا صورت اختیار کرے گا؟ اور بجائے خود مادہ اگر لہریں بن چکا ہوا ہے
تو وہ کیا صورت ہوگی جس میں آئے گا، اور اس میں کوئی مکان بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو آپ سائنس کے سپرد کیجئے، لوگ اپنا مطالعہ جاری رکھیں، لیکن جو علت و معلول کا قانون چل رہا ہے اب توجہ اس پر مرکوز کریں، یہ بہرحال ایک حقیقت ہے۔ تو باقی بحثیں جس طرح ایک زمانے میں مذہبی بحثوں کے بارے میں یہ تھا کہ اس کو کسی دوسرے دائرے میں رکھ دیں، یہ بحثیں بھی اب کسی دوسرے دائرے میں رکھ دی گئی ہیں۔ یہ صورتحال ہے ان لوگوں کے ہاں جو مادے کو اصول اساسی مانتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو ذہن کو یا شعور کو اصول اساسی یا فنڈامنٹل پرنسپل مانتے ہیں، وہ کہاں سے بات شروع کرتے ہیں، ان کا سفر کیسے ہے، وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اس پہ گفتگو انشاءاللہ اگر زندہ سلامت آ گئے انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ جو جملہ آپ نے بھی فرمایا کہ جو تصور متزلزل ہوا 18ویں صدی کے بعد، وہ وجودی حقائق کے بارے میں تھا۔ اس کو ذرا میں ڈی کوڈ کر کے مثالوں سے سمجھنا چاہتا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ یعنی آپ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈسٹرائے ہو گئی کچھ سائنسی انوینشنز کے نتیجے میں، کہ جو اسینشل ہے کسی چیز کی، حقیقت ابتدا میں ہے، اس کو تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اس کی پریکٹیکل ایگزسٹنس یہ ہے کہ کتاب کو رکھا جائے اوپر، ہاتھ سے چھوڑا جائے تو نیچے گرتا ہے، تو گویا گریوٹی ایک حقیقت ہے، یہ مادی قانون تو ہم مان لیتے ہیں، اس پر تو تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ پیدا کہاں سے ہوئی، اس کے اجزاء کیا ہیں، ان کے اندر حرکت کیا ہے، ازل ابد، یہ بحث ہے جس سے انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا۔ نہیں، ایسا نہ کہیں کہ دامن چھڑا لیا، یعنی اس کو اس کے ماہرین کے سپرد کر دیا گیا، وہ جاری رکھیں اس کے اوپر، یعنی سائنسدان تو خاموش نہیں ہو گئے نا، وہ اپنے طریقے کے مطابق مادے کی حقیقت کو، مادے کی حقیقت کیا ہے، مادہ کمیت کیسے، جس کو آپ میس کہتے ہیں، قبول کیسے کرتا ہے، اور پھر اس میں یہ حرکت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ حرکت حیات کی شکل کیسے اختیار کر لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو پیچھے ہے، یعنی جہاں سے مادہ ٹھوس صورت میں آ گیا وہاں سے معاملہ ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہمارے کسی قانون میں کوئی پرابلم نہیں ہوا، اس کے قوانین بہت محکم ہے، وہ خودکار مشینی کی طرح کائنات چل رہی ہے اسی طریقے سے، اور اس کے کچھ نتائج بھی ہیں جو ہم نے نکال لیے ہیں، وہ نتائج بڑے غیر معمولی ہیں، تو اس پہ توجہ کا ارتکاز رہنا چاہیے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو اگر ہم نے کسی زمانے میں اس سوال کو سپرد کر دیا تھا دوسرے لوگوں کے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں، تو اب یہ کہ خود وہ مادہ جس سے ہم نے ابتدا کی تھی اس کی حقیقت کیا ہے، یا وہ کیسے وجود پذیر ہوتا ہے، اس کو بھی سپرد کرے نا۔ تو گویا جس سوال سے آغاز ہوا تھا اس سفر کا وہ یہ تھا کہ اصل کیا ہے، تو اب وہ اس سوال سے ایک طریقے سے کمپرومائز عالم کا اصول اساسی کیا ہے، انہوں نے کہا مادہ ہے اس کا اصول اساسی، ذہن اسی سے پیدا ہوتا ہے، حیات بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر حرکت ہے، یہ حرکت قوانین کی پابند ہے، یہ تخلیق کر رہی ہے سب، اس سارا جو یہ بعد کا عمل ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی مادہ ہے، اب آپ مادے کی حقیقت پہ بحث نہ کریں، مادہ ہے، مادہ قوانین کے مطابق حرکت پذیر ہے، ان کے تحت چیزیں جو ہیں وہ بالقوہ سے یعنی ڈی جورو سے بالفعل میں بدل رہی ہیں، وہ قوانین اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ مادہ ہے تو اب ہم نے اصول اساسی گویا مادے کو مان لیا، جیسے ہی مان لیا، اس اصول اساسی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، لیکن جیسے ہی مان لیا تو جو نتائج پہلے انہوں نے اخذ کیے تھے اصول اساسی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود تخلیق کیا ہوا نہ ہو، تب وہ اصول اساسی بنے گا، ورنہ کوئی اور چیز اصول اساسی نہیں۔ لیکن خود تخلیق کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو اس وقت مسئلہ تھا، یعنی جو اس وقت ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں، پھر اصل سررشتے کو لیں، مادہ، حیات، شعور اور شعور، تو حیات اور شعور جو ہے یہ مادے ہی کے تعامل سے پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کو ان تینوں میں اصل دریافت کیا جا رہا ہے، ان تینوں میں اصل دریافت کیا جا رہا ہے، ان تینوں میں اصل کی حیثیت کس کو ہے، اسی لیے میں نے وہ ساری بات جو تھی وہ دہرا دی تھی، کیونکہ یہ فلسفہ چیز ایسی ہے کہ اس کا سررشتہ نکل جاتا ہے ہاتھ سے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی جو تکنیکی اور فنی نوعیت کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں وہ زیر بحث نہ آئے یہاں۔ ایک سوال یہ تھا کہ بات تھوڑی سی اور واضح کر دیں، آپ نے کہا کہ جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، ان کے اوپر ہم یا تو لاجیکل انفرنس کرتے ہیں، عقلی استنباط کرتے ہیں، اس کے ہم ابھی ذکر نہیں کر رہے، ہم جو قیاسات کیے جاتے ہیں
اس کی بات ہو رہی ہے یا assumptions جو قائم کی جاتی ہیں. تو ان دونوں کو کوئی مثال دے کے کوئی فرق واضح کر سکتے ہیں؟ میں نے مثال دی تھی اس کی، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ تو جو عقلی استنباط ہوتا ہے وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے برسوں اس کا مشاہدہ کیا کہ جب آگ جلتی ہے تو اس سے دھواں پیدا ہوتا ہے. تو کسی موقع پر آگ تو آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی لیکن دھواں آسمان میں اٹھ رہا تھا، تو آپ عقلی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ضرور نیچے آگ ہوگی. یہ استنباط ہے، اس کی بنیادیں محکم ہوتی ہیں. یعنی یہ محض ایک فکری چھلانگ نہیں ہوتی، یہ کوئی شاعرانہ متخیلہ نہیں ہوتا، لیکن محض فکر. وہ آپ جب دوسری جانب جائیں گے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذہن اصل ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ کیسی کیسی دنیا پیدا کر دیں. یعنی وہ دنیا استنباطی نہیں ہوتی. یعنی استنباطی دنیا موقع کے اوپر ثابت کی جا سکتی ہے. استنباط تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے علم کا. جی. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس کا جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں علم ہے، اس میں حکمت ہے، یہ بڑے غیر معمولی قوانین کی پابند ہے، اس پر صاف کسی کا کنٹرول نظر آتا ہے، اس لیے اس کا خارق ہونا چاہیے. یہ ہے استنباط. اس میں مقدمہ موجود ہے، اس کو عقل کہتی ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. وہاں یہ لازم نہیں ہوتا کہ عقل کہتی ہے، تو وہ ایک بالکل دوسری چیز ہے. تو اسی وجہ سے اس کو فکر سے تعبیر کیا جاتا. تو مادے نے جو فکر پیدا کیا تھا یا مادیت پسندوں نے جو فکر پیدا کیا تھا، یہ کہ عالم قدیم ہے، یہ کہ مادہ ازلی ہے، یہ کہ وہ غیر فانی ہے، یہ کہ کائنات کے اندر کوئی مقصد موجود نہیں ہے، یہ جو چیزیں تھیں یہ متصور ہو گئی ہیں. ہم صاحب یہ چیزیں تو فنڈامنٹل تھی نا وہ اس فلسفے کے پیچھے، کہ یہ چیز جو کویشچنز جو ہے کہ اٹ از آل اباؤٹ مٹیریل، وہی اب رائٹ ناؤ نہیں رہا، تو پھر وہ کہاں کھڑے ہیں پھر؟ یعنی اس پر کھڑے ہیں کہ حیات اور شعور وہ مادے ہی کا عمل ہے. یعنی جس طرح مادہ اگر اس میں کہیں پانی پڑ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کیچوے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ شعور اور حیات بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. تو تینوں میں یعنی مادہ، حیات اور شعور، ان میں اصول اساسی کیا ہے؟ مادہ. یہ چیز ہے، یہ کھڑی ہے ابھی. مادے کی حقیقت، مادے کا اصل، مادے کی اس کی بنیاد پر جو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ ٹوٹے. بڑے دعوے وہ ختم ہو گئے سارے. یعنی وہ اب کوئی کہیں بھی باقی نہیں، دنیا ساری کی ساری اجڑ گئی. لیکن اس سے تو انہوں نے گو اپ نہیں کیا کہ مادہ قدیم ہے، اس کو تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں. ہاں، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ مادے کی حقیقت زیر بحث ہے نا، لیکن عالم قدیم نہ صحیح تو مادہ قدیم ہے. اچھا، مادہ اپنی ٹھوس صورت میں قدیم نہ صحیح تو چلیے الیکٹران پروٹون کے رقص کی صورت میں قدیم ہے. اس کے بھی پیچھے کوئی چیز اور نظر آ جائے گی تو وہ پیچھے اور پیچھے چلنے نہیں ہو جائے گی. کوئی سب مادے ہی کے مظاہر ہیں. جی وہ ابھی یہ چیز چیلنج نہیں کی، اس پر ابھی کھڑے ہیں. لیکن وہ جو دوسرا ٹریک ہے یا دوسرا راستہ ہے وہ اس کی اٹھان ہی بالکل مختلف ہے. یعنی وہ تو اصل میں پہلی بنیاد ہی سے چلے گا کہ اصل میں مادہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ خود ذہن کا عکس ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ادھر اتنے بڑے فلسفی نہیں ہیں، ادھر بہت بڑے بڑے فلسفی. یعنی یہ جو آپ جن کے نام سنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر افلاطون ہے یا سقراط تو خیر ایک اور طرح کی شخصیت ہے، یا ارسطو ہے، یا اس کے بعد ہیگل ہے، یا کانٹ ہے، یا یہ سب لوگ جو ہیں اصل میں اسی دائرے کے لوگ. نیٹشے ہے اور لوگ ہیں، سب اسی دائرے کے لوگ. خود دیکارت دونوں جانب کھڑا ہے کیونکہ وہ ایک ماہر ریاضیات بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ ادھر بالکل کائنات اور مادے کے عمل کو ایک خودکار طریقے سے دیکھ رہا ہے، اور دوسری جانب ذہن کے بارے میں یعنی اس کا منبع اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، خود ماتا ہی. یہ پہلی دفعہ کب مطلب ہمیں اسٹیبلش اس کی بھی تو بات چلتا ہے کہ پہلے فلسفی نے، لیکن یہ تو شروع سے انسان کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، مطلب سٹارٹ سے ہی. اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن ہماری مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو معلوم تاریخ ہی سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو مثلا اگر کبھی ہم اس پر بات کریں کہ ہندوستان کا فلسفہ کیا ہے، وہ اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ فلسفہ ہے، اس میں بے شمار چیزیں مل گئی ہیں اور وہ بڑی دلچسپ چیز بنتا ہے اگر ہندوستانی فلسفے کو آپ دیکھیں. لیکن اس کی تاریخ بالکل الگ ہے، اس کی اٹھان بالکل الگ ہے، اس کے مسائل بالکل الگ ہیں. وہ یہاں سے شروع نہیں کر رہا. یہ جیسا ویسٹرن فلسفی یا گریک فلسفی جو اصل میں ڈومینیٹ کر رہی ہے اس وقت علمی دنیا پر، اس وقت ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. کیونکہ یہ چیز تو ابھی جب زیر بحث آئے گی تو پھر
اور بہت ساری جو انسان کی ابتدا سے جو ایک پورا نقطہ نظر خدا کا ہے وہ بھی تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا. اس کو تو جی آپ اس کو ہم نے فی الحال چھیڑا ہی نہیں اسی وجہ سے کہ کہ وہ مذہبی بحث ہم نے کی نہیں. ورنہ آغاز وہاں سے ہو جاتا ہے. تو ان کا نقطہ نظر بھی شروع سے سامنے آ رہا ہے ان کے دعوے کے مطابق. یعنی انسان جب دیکھتا ہے چیزوں کو تو وہ اس کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے. مذہب تو تحکم ہے نا. یعنی اگر آپ فلسفے کے لحاظ سے دیکھیں تو مذہب تحکم ہے. یعنی ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں, مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے, بات یوں ہے. تو قرآن مجید اور طرح سے پیش کرتا ہے چیزوں کو. یعنی وہ کیسے دیکھ رہے ہیں. جی جب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ دنیا کے بارے میں یہ انکشاف سائنسی ایجادات کے ذریعے ہو رہا ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ باہر کیف کسی ایک نقطے سے ہوئی ہے, تو وہ جو اصل مقدمہ تھا کہ یہ کون کہتا ہے عالم کی ابتدا ہے. اب یہ سوال ہے کہ عالم اور مادہ وہ دونوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں کہ الگ الگ چیز سمجھتے نہیں, اب تو واضح ہو گیا نا دو الگ چیزیں. اب تو واضح ہو گیا. لیکن عالم ہے کیا؟ یعنی مادے کے اندر جو حرکت کا عمل ہے, پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ حرکت کا عمل ہوتا ہے, دیکھیے درخت پیدا ہو رہے ہیں, دیکھیے انسان پیدا ہو رہے ہیں, دیکھیے یہ جانور پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ معلوم ہوا کہ خود وہ پیدا ہوا تھا. یعنی کون؟ عالم. جو ہمیں مادہ تو موجود ہوگا ہی نا. تو ایسا نہیں کہ مادے کی نفی ہو گئی ہے, بالکل وہ بھی نہیں ہوئی. وہ عالم اور مادہ مترادف نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. عالم سے مراد ہے کہ جیسے یہ دنیا اس وقت بنی ہوئی ہے, آپ کو جیسے مادے کا ظہور ہمارے سامنے آتا ہے, مادے کا یہ ظہور جو ہے وہ تو اب بھی دیکھیے, میں نے یہ کہا کہ اس وقت بھی صورتحال کیا ہے کہ بھائی اس پر آپ اپنا کام جاری رکھیں. یعنی مادے کی حقیقت کیا ہے, وہ کیسے وجود پذیر ہوا ہے, یا وجود پذیر ہی تھا, یا وجود پذیر تھا تو کن کن صورتوں میں تھا. یعنی یہ بات کہ وہ کوئی ایسے ہی ٹھوس پڑا ہوا ہے ازل سے, یہ تو ختم ہو گیا نا. اس لیے کہ وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے, انرجی مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اپنی جگہ چھوڑ چکی ہیں. لیکن جو عالم اس وقت چل رہا ہے وہ قوانین پر چل رہا ہے, محکم قوانین پر چل رہا ہے. اس میں وہی علت معلول کا قانون کار فرما ہے, وہ بڑا قابل اعتماد قانون ہے. اس کی بنیاد پر آپ تمام ایجادات کر رہے ہیں, تمام فیصلے کر رہے ہیں. ریت بول پڑی ہے, آپ نے بے شمار چیزوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ اس پہ اعتماد ختم نہیں ہوا, بلکہ بڑا ہے اور زیادہ بڑا ہے. آپ نے کچھ دیر پہلے کہا بعض حقیقتیں ایسی ہیں جن پہ بس فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, جن پہ ہم آج کریں. لیکن یہ موقع تو انسان کو ہر زمانے میں پیش آیا ہے, ہر زمانے میں انسان میں نے تو کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا فیصلہ ہو گیا. میں نے تو یہ عرض کیا کہ بعض نئے انکشافات جو نظریاتی فزکس میں ہوئے ہیں, انہوں نے مادہ پسندوں کے بعض عقائد میں تزلزل پیدا کیا. بس اتنی بات.